ہے اور یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیے، کیا یہ تڑپ، کیا یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ کیا ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہم سوچتے ہیں؟ اسلام کی تعلیم تو یہی تھی۔ اسلام کی تعلیم تو رحم و کرم کی تعلیم ہے۔ ہاں، RSS کے گنڈوں کہتے رہو جو تمہیں کہنا ہے، بی جے پی کے کرمنل لوگوں کہو تمہیں جو کچھ کہنا ہے، اگر تم اپنی زبان میں آزاد ہو تو میں بھی اپنی زبان میں آزاد ہوں۔ تم کتنا بھی دہشت گردی کا الزام لگاؤ ہمارے اوپر، ہم آج بھی کہتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم آج سत्ता میں بیٹھے ہو تو ہم مسلمانوں کی دین ہے۔ اگر تم نے اتنا چھیڑا نہ ہوتا، تم نے ہمیں اتنا بدنام نہ کیا ہوتا، ہماری مسجدوں کو شہید نہ کیا ہوتا، ہم مسلمانوں کی موب لنچنگ نہ کی ہوتی، ایک قوم کے ساتھ اتنی نفرت کا سلوک اگر تم نے نہ کیا ہوتا تو آج تم اقتدار میں نہ ہوتے، سत्ता میں نہ ہوتے۔ رام کا نام لے کر جس کرسی پر تم بیٹھے ہو، آج رام چندر جی کی آتما بھی تمہیں کوس رہی ہوگی، آج تمہیں گالیاں دے رہی ہوگی، آج تمہیں برا بھلا کہہ رہی ہوگی کہ آئے کم بخت ہو، آئے نالائق ہو، مجھے کیوں رسوا کر رہے ہو؟ میں نے کب مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے جملے کہنے کی اجازت تمہیں دی؟ کب ہم نے ہمارا نام لے کر موب لنچنگ کی تمہیں پرمیشن دی ہے؟ تم کیوں ہمیں رسوا کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم کھا کر کہ ہم نہیں ہیں دہشت گرد۔ جس اسلام نے ایک انسان کے قتل کو پوری مانوتا اور انسانیت کا قتل کہا ہو، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک نفس کو، ایک انسان کو قتل کیا، ایک منشیہ کو اور ایک انسان کو، ہندو نہیں، مسلمان نہیں، سکھ نہیں، عیسائی نہیں، کسی کو بھی ایک نفس کو، ایک منشیہ کو جس نے قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی فساد کے، ہمارا قرآن کہتا ہے فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایک منشیہ کا قاتل نہیں، ایک انسان کا قاتل نہیں، وہ پوری مانوتا کا، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے۔ سنو RSS والوں، سنو بی جے پی کے گنڈوں، سنو سنو، ایک منشیہ کے قتل کو پوری مانوتا اور پوری انسانیت کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن، کیوں رسوا کر رہے ہو؟ تمہیں سत्ता تو مل جائے گی، لیکن رام چندر جی کی آتما کی کوس سے اور اس کی بد دعا سے، ان کے شاپ سے تم نہیں بچ سکو گے۔ سنو سنو، ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت، ایک منشیہ کے قتل کو پوری مانوتا کا قتل، ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت، پوری دنیا کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن۔ اس سے بڑا سماجک دھرم اور اس سے بڑا انسانیت کا علم بردار دھرم کہاں ملے گا؟ وہ مذہب جو یہ کہتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا اور اس کو نہ چھوڑا نہ کھانا ہی دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، جس پر ہمارے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارنے والی عورت جب مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو اس عورت پر حرام کر دی ہے اور وہ عورت جہنم کی مستحق بن جاتی ہے۔ ایک بلی پر ظلم کرنے والی کو ہمارا اسلام جہنم کا حقدار بنا رہا ہے، مستحق بنا رہا ہے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو حرام کر رہا ہے۔ جو بلیوں کے ساتھ، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہو، جو مذہب، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فسادی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آتنکواد کی شکشا دینے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو طوائف کہا جاتا ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، وہ عورت جس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، جو پیسہ لے کر اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں، لیکن وہی عورت راستے میں اپنے کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، پیسہ لے کر جسم بیچنے کے لیے جاتی ہے، لیکن راستے میں زبان نکالے ہوئے
प्यास से तड़पते हुए कुत्ते को देखती है तो अपना दुपट्टा कुएं में डालकर और उस प्यासे कुत्ते को निचोड़कर पानी पिला देती है। उस रब की रहमत जोश में आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को उस तवाइफ की, उस बदचलन की, उस फाहिशा की ये नेकी भी यादा भी इतनी पसंद आई कि इस औरत को इसी नेकी की वजह से उसने जहन्नम से आज़ादी दे दी और उस औरत को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। एक बिल्ली को बांध कर मारने वाली जहन्नम में और तवाइफ होकर, बदचलन होकर एक कुत्ते को पानी पिला देने वाली औरत पर जहन्नम हराम कर दी और उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। सोचो मीडिया वालों, ये खूबियां भी कभी कभी लिख दिया करो, इस्लाम की ये सच्चाई भी बयान कर दिया करो, शायद राम की आत्मा खुश हो जाए और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच ले। सोचो तो मीडिया वालों, कम से कम मरने के बाद तुम कुत्ता और बिल्ली और चूहा तो नहीं बनो, फिर दोबारा मनुष्य और इंसान बनकर पैदा हो जाओ। ये भी तो कम से कम बयान कर दिया करो, ये भी तो लिख दिया करो जो इस्लाम हमें ये तालीम देता है। हाँ, उस अबू सईद खुदरी के बारे में सुनो। वो अबू सईद खुदरी जो अल्लाह के नबी की लेटरीन कज़ाए हाजत का लोटा बंदना पकड़े हुए हैं और जंगल में चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ अब ये लोटा मुझे दे दो, अब ये बर्तन मुझे दे दो और तुम यहीं बैठ जाओ, मैं जंगल में जाता हूँ और लेटरीन से कज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूँ। अल्लाह के नबी बर्तन लेकर चले गए, इतनी दूर निकल गई कि किसी की नजरों में के सामने ना आए और दो दरख्तों की आड़ में कज़ाए हाजत से फरागत हासिल करने लगे। इधर अबू सईद खुदरी जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ के ऊपर चिड़िया का एक घोंसला है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे चींची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी उस पेड़ पर चढ़ते हैं और चिड़िया के वो दो छोटे छोटे बच्चे उनको बहुत खूबसूरत लगते हैं। उन दो छोटे छोटे बच्चों को ले लेते हैं और अपनी मुट्ठी में लेकर नीचे उतर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चिड़िया आती है, चिड़िया घोंसले में देखती है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चे ची ची कर रहे हैं। चिड़िया के कानों में पेड़ के नीचे बैठे हुए अबू सईद खुदरी के हाथों में बच्चे नजर आ जाते हैं। चिड़िया अपने मुंह का दाना फेंकती है और ची ची करते हुए नीचे आती है और वो चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे अपने पर मार रही है, गोया कि वो अपने बच्चों को लेना चाहती है कि अबू सईद मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो। गोया कि वो अपने परों से ये कह रही हो। उधर से अल्लाह के रसूल लेटरीन से फारिग होके आ रहे हैं, देखते हैं कि चिड़िया अपना पर मार रही है और अपने बच्चे लेना चाहती है और इधर अबू सईद खुदरी उन बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये मंजर देखकर रहमतुल लिल आलमीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अबू सईद इस चिड़िया की दास्तान तुम नहीं समझ रहे हो। ये चिड़िया तुम्हारे सर के ऊपर उड़कर गर्दिश कर रही है, तवाफ कर रही है, पर मार रही है, ये तुमसे अपने बच्चे मांग रही है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से प्यार होता है, हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। अबू सईद तुम इनके बच्चे वापस कर दो। उस चिड़िया का एक बच्चा छोड़ते हैं अबू सईद, चिड़िया झट से अपनी चोंच से उस बच्चे को पकड़ती है और उड़ती हुई घोंसले में रख देती है और फिर दूसरा बच्चा लेने आती है। अबू सईद ने दूसरा बच्चा छोड़ा, उस चिड़िया ने चोंच से दबाया और फिर दूसरी अपने बच्चे को भी उसी घोंसले में ले गई। अबू सईद खुदरी का बयान है, चंद दिनों के बाद मैंने सोचा कि चले उसी जगह पे चले, कुछ दाना लेकर, चिड़िया जो खाती है वो दाना लेकर चले और घोंसले में डाल दें। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब अबू सईद खुदरी अपने पास से कुछ दाना लेकर चिड़िया के खाने की गिज़ा लेकर जब गए तो क्या देखते हैं, अब उस जगह पर चिड़िया नहीं है, उसका घोंसला भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं है। यानी उन बच्चों की माँ चिड़िया ने सोचा कि इस जगह पर हमारे बच्चे सेफ नहीं है, किसी ने देख लिया है, ये कहीं ले ना जाए, तो वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चली गई। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों की
ماں پر ظلم نہیں کر سکے اور ان بچوں کو واپس کروا دیا. جس اسلام کی تعلیم یہ رہی ہو وہ بے قصوروں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا؟ وہ دہشت گردی کی اجازت کیسے دے گا؟ وہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ جھوٹے ہو RSS والو، جھوٹے ہو BJP کے گنڈوں جو اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو، اور جھوٹے ہو میڈیا والو جو تم سرکاری ہڈیوں پر پل کر اور اس طریقے کی خرافاتیں بیان کر رہے ہو. جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. تمہیں پرمیشور ہی نپٹے گا، تمہیں تمہارے رام ہی نپٹیں گے. تم اپنے دھرم کے مطابق تم سچی سزا پاؤ گے. اگر تم سچے ہو تو منوشیہ بنو گے، اور جھوٹے ہو تو انتظار کرو کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر نہ بنا دیے جاؤ. یہ صورتحال ہماری. ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں چلے جاتے ہیں، بھوکے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں. اس انصاری نے جلدی سے کھجور پیش کر دیے اور اللہ کے نبی کو بٹھا دیا. اللہ کے نبی کھجور اٹھاتے ہیں، ایک کھجور اپنے منہ تک لے جاتے ہیں. ابھی کھاتے نہیں ہیں، کھجور کا ٹکڑا ہے، منہ تک لے جاتے ہیں کہ اچانک نظر پڑتی ہے ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہوئے ہے. اسی باغ میں ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہیں. اللہ کے رسول نے کھجور رکھ دیا اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے. جیسے اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، ہوتا ہے آپ لوگ اپنے قربانی کے جانوروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار میں، اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اس اونٹ نے اپنی لمبی گردن اللہ کے رسول کے سینے سے لگا دی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے بذریعہ جبرائیل بتا دیا. جیسے ہی اونٹ نے آپ نے ہاتھ پھیرا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا، رونا شروع کر دیا. اونٹ کے رونے کو دیکھ کر نبی کا رونا شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی اس انصاری سے، انصاری نے اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے. آپ نے کہا ادھر آؤ. جی کہیے اللہ کے رسول کیا بات؟ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول میرا مالک بہت ظالم ہے، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر یہ ضرورت سے زیادہ اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لاد دیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور کام لینے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا ہے. جتنی طاقت تم اس اونٹ کے اوپر رکھتے ہو اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا ہے. ڈرو اللہ سے. اے ہائے ہائے، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے آقا، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے نبی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اس اونٹ کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا جائے اور پھر پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہ کھلایا جائے. اس انصاری نے کہا اللہ کے رسول اس اونٹ نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا. آپ نے کہا میں اس وقت تک تمہارے کھجور نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس اونٹ کا پیٹ نہ بھر دو، اس کو پورا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا دو. ہمارا وہ نبی جو اونٹ کی بھوک برداشت نہ کر سکے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، پسماندوں اور کمزوروں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ اور اسلام کی خصوصیت ہے. اس رحمت سے سبق حاصل کرو.
قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں، آدھا ادھورا داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن ہم سے کہہ رہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر مسلمان غور کرے، پورا کا پورا داخل ہے اسلام کے اندر۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ نیچے کرو موبائل، مولانا نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن اسی سماج کے اندر نظر ڈالو، ہم اسی گاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں جلسہ ہے، ایک طرف مولانا کی شکل دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہیں، تو دوسری طرف ہماری سماج کی اور ہماری بیٹیاں، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، لیکن آپ اس جلسے سے باہر نکل کر ان کا منظر دیکھ سکتے ہو کہ کون جلسہ سن رہا ہے اور کون مارکیٹ گھوم رہا ہے، کون میلہ کے اندر ٹہل رہی ہے اور کون جلیبی خرید رہی ہے اور کون چوڑیاں خرید رہی ہے۔ اور آپ کسی جلسے میں ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھو گے جو جلسے سے دور فون پر موبائل پر بات کر کے ملنے کا جگہ اور وقت بھی متعین کر کے آئے ہیں، اور آج جا کر دیکھ لو باہر تو ایسا لگے گا آپ کو جیسے کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوئے۔ مولوی جرجیس بدنام ہے کہ مثال کھری دیتا ہے۔ میں نے اس گھومنے والی لڑکی کو کتیا کہا ہے اور اس کے پیچھے گھومنے والوں کو کتا کہا ہے۔ تمہیں جو کرنا ہو کر لو، میرا چاہو کیا کرو گے، کہا ہے میں نے، اور اپنے جملے واپس لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کو کتیا صفت ہونے سے بچانا ہے تو ان کی نگرانی کرو، اور تمہیں کتا بننے سے رکنا ہے تو ان کا پیچھا کرنا چھوڑو۔ کہوں گا میں، اور اللہ کی قسم اپنے جملوں پر ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ ہر انسان اپنی سوچ میں آزاد ہے، سوچ میں بھی آزاد ہے، سوچ سکتا ہے جو کچھ سوچنا ہو اس کو۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث سننے کے لیے بے چین ہیں، چینل والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف یہ منظر بھی ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنا پڑے گی۔ اسلام کے نیم